اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم الحليم الودود المجيد ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے اس احسان پر ہزاروں بار سجدہ شکر کریں، کروڑوں بار سجدہ شکر کریں، سالوں اپنے سر کو اس کے حضور شکر کے سجدے میں رکھیں، تب بھی شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس نے ہمارے دلوں کو بانو اسلام، نور اسلام، توصیف اسلام، صاحبان اسلام، وارث سید الانبیاء، مرکز سخاوت و شجاع، معدن علم و طہارت، معدن عصمت و طہارت، جو آسمانوں کا شرف ہیں اور جود و کرم میں اپنی مثال آپ ہیں، ایسی ہستی کی محبت اور مودت سے ہمارے دلوں کو نورانی فرمایا اور ہمیں توفیق دی کہ جمادی کے ان دنوں میں، ایام فاطمیہ میں، جو کہ ظہور کی علامات میں سے ظہور قریب ہونے کے لیے جو سلسلہ آسمان سے ان سائنس کا، ان علامتوں کا شروع ہوگا، اس کے لیے بھی ایام فاطمیہ کو ہی قرار دیا گیا ہے کہ ایام فاطمیہ میں وہ سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر طول پکڑے گا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی اس نشست کو، اپنی اس فرش عزا کو، اپنے دل کو فرش عزائے فاطمہ زہرا بناتے ہوئے سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، مولا امام حسن الحسین سلام اللہ علیہما، ان کی بارگاہ میں اس التماس کے ساتھ کہ ایک نگاہ کہیں سے بھی ہیں اپنے ماں کے فرش عزا پر بیٹھنے والوں پر، ایک نظر یا صاحب الزمان، ایک نظر یا صاحب الزمان آج کے دن ان مجالس میں، ان فرش عزا میں جو دلوں کو پیش کرنے بیٹھے ہیں، اور وہ طہارت نصیب فرما ہمیں علم کی، وہ علم نصیب فرما جو وجود اور روح کے اندر، فطرت کے اندر رب العالمین نے قرآن کے ذریعے جس کی تعلیم فرمائی کہ انسان کے اندر اس کو ودیت کیا گیا ہے، رکھا گیا ہے، اور جب تک انسان اس کو علم اور معرفت کا پانی اور عمل کا پانی نہ دے، وہ الفاطمۃ حبۃ، وہ سیڈ، وہ محبت کا بیج، وہ ولایت، وہ نور رشد نہیں کرتا، وہ دلالت میں، تاریکیوں میں رہتا ہے انسان کے عمل کی۔ تو جو پچھلے 6 ڈیز میں ہم نے بحث کی، یاد رکھیے گا اس بحث کو اس لیے لیا ہے، ایک تو اس میں ہم قرآن جو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور انسانوں کو، ہر زمانے کے انسان کو بلاتی رہے گی، سمجھاتی رہے گی، جیسے قرآن بیسٹ وہ
نیویگیٹر ہے, جو ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور ان ہستیوں کو انٹروڈیوس کراتا ہے, ان ہستیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اس کا نور, جو اس کے اصلی وارث ہیں, جن کی مدحت سے, جن کی تعریفوں سے اس قرآن میں آیات کا نزول ہے, اور ان آیات کی تلاوت انسان کر کے اپنے وجود میں اپنے تائیں مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور اپنی پاکیزگی کو پیش کرتا ہے. ہم نے ایام فاطمیہ میں اپنے نفسوں کو دعوت دینی ہے. کل جس بات پر بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ ہر کوئی, جتنی بھی مخلوقات رب العالمین نے اس دنیا میں خلق کی, خصوصاً بالاخص انسان, جسے ایک خاص شرف کی وجہ سے اشرف المخلوقات کہا, اس شرف کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور خالق ہونا, گریٹسٹ کریٹر ہونا, اسی کو زیبا ہے. تمام چیزیں اس کے دست قدرت میں ہیں. فاطر اس کی ہستی کے رحمت یا رحمت واسعہ جو اس پروردگار عالم کا خاصہ ہے, وہ اس نام کی خصوصیت ہے فاطر ہونے کی. خالق وہ ہے, فاطر اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے, اس کی پاور کو ظاہر کرتا ہے. اب جو نور اس کی عزت اور جلال سے الگ ہو کر تسبیح کے مراحل میں رضائے الہی کے مقام میں اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جتنے اسماء ہیں اللہ رب العالمین کے, ان تسبیحات کی بدولت وہ تمام صفات ان تسبیح کرنے والوں کے اندر روشن ہوتے جا رہے ہیں, تجلی فرماتے جا رہے ہیں. خالی اسماء ہونا اور چیز ہے, لیکن وہی اسماء قدرت خدا سے, قدرت رب العالمین سے, تسبیح کرنے والوں کے وجود میں جب روشن ہو کر تجلی کریں, ظاہر ہوں, تو وہ اللہ کی قدرت کے مظہر ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا فاطر ہے, پر اس کی رحمت, اس کی خاص بلیسنگز کی قدرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. وہ اپنی ہستی میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور اسی سوچ پر, اسی جگہ پر, اسی لیے تو امام باقر علیہ السلام کا یہاں پر فرمان, جو کہ میں نے آگے جا کے اس کو ایڈ کرنا تھا, لیکن اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ نحن اسماء الحسنى, کہیں سے بھی کوئی اللہ کے اسم کو پکارے گا, وہ پکارے گا اللہ کے اسم کو. نحن معانیہم, ہم ان اسماء کے اصلی معنی ہیں. اللہ اکبر. بڑے ہائی لیول پہ یہ اس کو بہت ہائی انڈرسٹینڈنگ میں جا کر, مودت میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہے. خالی, اور یہ بھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی بھی نام کی معرفت کے بغیر اس کی بندگی کی جائے تو کفر ہے, قبول نہیں ہے, یعنی اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اسماء الحسنى ہے تو ان کے معانی وجود مطہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, جو خاص خصیصہ فاطر, جو اللہ کے ہونے کے اس خاص اسم کے ساتھ اپنے وجود میں رحمت واسعہ کے ساتھ جڑ کر اس رحمت کی قدرت پروردگار عالم کو ظاہر کرتی ہیں,
وہی انسان کی ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، اس کی کریشن میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اور اسی کو رب فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرت کیا ہے؟ وہی، یعنی یہ جو اللہ کے ناموں کے معانی ہیں، وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا اس کو ہم امام باقر علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی نقل کر سکتے ہیں کہ فی قولہ تعالی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب وہ فطرت جو خاص طور پر جس کو کہہ لیں کہ جب کوئی خلق کرنے والا کوئی رنگ دینا چاہتا ہے کسی چیز کو تو پھر اس کا نام ہوتا ہے نا، تو انسان کی خلقت کو، اس کی کریشن میں اس کی فطرت نیچر میں فیلنگز، جو کل میں نے بیان کیا تھا، اس کی فیلنگز یا اس کی جو ہے وہ ڈیزائرز، خواہشات انسان کے اندر جو ہوتی ہیں، مٹیریلسٹک ہوتی ہیں، اسپرچول ہوتی ہیں، دونوں چیزوں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا میں امام کے فرمان کے مطابق جو رنگ دیا ہے انسان کی کریشن کو، فطرت کو جو رنگ دیا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون۔ یعنی اگر کسی نے اس بات کو پہلے میرے سے سنا ہو کہ فطرت انسان صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ ہے، اللہ نے رنگ دیا ہے، تو وہ رنگ جو فاطر سے فاطر ہستی بنا کر وجود فاطمہ زہرا، ولایت فاطمہ زہرا یا جو ولایت محمد و آل محمد، یہ اس کا رنگ، اس رنگ میں انسان کی کریشن ہوئی ہے۔ اب اس رنگ کو اپنی ان دونوں جبلتوں کے ساتھ، یعنی وہ دونوں جو انسان کے اندر اس کی نیچر میں، خلقت میں اس کی فیلنگز خلق ہوئی ہیں، وہ خود اس کی آبیاری کرے گا، خود اس کو فائنڈ کرے گا، خود ڈسکور کرے گا، خود اپنے اچھے اعمال، نیک اعمال، برے اعمال، یا کس وے میں جا کے اس کو فائنڈ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں آپ کے سامنے، کیسے فطرت میں وہ رنگ جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین یا پھر اس کے سلیکٹڈ لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جناب مسلم بن اوس جب جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو کوفہ کے بازار میں ملتے ہیں تو پوچھا جناب مسلم بن اوس نے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نے کہا بس رنگ خریدنے جا رہا ہوں۔ کہا رنگ کو کیا کرنا ہے خرید کر؟ کہا چونکہ آپ سب نے پڑھا ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام 80 ایئرز کے تھے، تو کہا کہ میں اس کو رنگ کرنا چاہتا ہوں داڑھی کو، اس لیے۔ تو جناب مسلم بن اوس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر سے کہ اگر آپ اس رنگ کو خرید کر رنگ چڑھا لو، مطلب کر لو، تو یہ رنگ کتنے دن جائے گا؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے جواب دیا یہی کوئی 8 دن، 10 دن، 20 دن، 15 دن۔ تو جناب مسلم بن اوس تھوڑا سا قریب ہو کر، کان کے قریب آ کر کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا رنگ نہ دوں جو ایک دفعہ چڑھ جائے تو کبھی نہیں اترتا؟ میں تمہیں کوئی ایسا رنگ نہ دوں؟ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام مسکرائے، فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ تو اپنے جیب سے اس خط کو نکالا پھر، جو کہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے تھا جو رنگ توحیدی میں انسانوں کو رنگ دینے کے لیے کربلا کو سجا کر بیٹھے تھے۔ جلدی سے چھوکے، چوما، آنکھوں کو لگایا، کہا کھول کر دیکھا تو نام اوپر ایسا تھا کہ بھیجنے والے کا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے
وہ صبغۃ اللہ من احسن، جو بیسٹ رنگ فاطمی، رنگ زہرائی، رنگ حسینی، ارے جن پہ ان کی رنگتیں چڑھیں وہ سراپا نور ہو گیا۔ اب صرف یہی نہیں ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے اب اگلے مرحلے میں ہم آ جائیں، اور اس کے بعد ہم اپنے لیے اس سبق کو تلاش کریں کہ اگر ہم روحانی اسپرچولی، مثلاً جو انسان کی میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہوتی ہیں، جیسے میں نے یسٹرڈے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو دوسروں پہ پریفرنس دینا، اور اس کے بعد جو ہے نا سیلف سینٹرڈ ہونا یا سیلفش ہونا، یا بھوک، کھانا، پیاس، میرا یہ دس از مائن، دس از فار می اونلی فار مائی سیلف، دس ساری چیزیں اس طرح کرنا، اور یہ ہے اس کی میٹیریلسٹک، اور یہ ہے انسان کی وقتی۔ اور پھر اس کے لیے قرآن میں کیا جملہ آیا، جو سورہ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، برابر دونوں چیزیں رکھی ہیں، ایک مٹیریلسٹک ہے، ایک اسپرچول ہے، دونوں کے درمیان اس بارڈر کو، اس بیلنس کو، جو برائی کی طرف نہ جانے دے، مٹیریلسٹک نہ بننے دے، سیلفش نہ بننے دے، حرام کی طرف نہ جانے دے، بہت ساری ایسی برائیاں جو ہمیں خدا سے دور، جتنا اس طرف جائیں گے مٹیریلزم کی طرف، اتنی تباہی، اتنی بے چینی، اتنی بیماری، اتنی بے سکونی، سارا کچھ ختم۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ اسپرچولیٹی ہے۔ ان دونوں میں بیلنس دینے کے لیے آپ کو، اور اسٹرینتھ دینے کے لیے اسپرچولی، رب العالمین نے رنگ فاطمی، ولایت محمد و آل محمد جو ہے وہ ہماری کریشن میں، ہماری فطرت میں، ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب ہم جتنا نیک ہوں گے، اور وہی تسبیحات جو ہمیں اس مرحلے میں آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ اب اس سے اگلا سٹیپ کون سا ہے؟ کل میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ ہمارے اوپر نماز کیوں فرض ہے؟ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے نماز کیوں پڑھیں؟ بھئی اسی لیے پڑھیں، نماز ایک تھرمامیٹر ہے، جیسے آپ بلڈ پریشر چیک کرنے کی مشین رکھتے ہیں، بلڈ پریشر کتنا ہے، تو نماز بھی انسان کے ایمان اور اس کے یقین کا ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے ہے۔ کتنے غیرت مند ہیں، کتنے با اخلاق ہیں، کتنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتنی للہیت ہے، اور نماز قبول ہے کہ نہیں آپ کو پتا ہے، آپ کے پاس پیمانہ ہے۔ کیوں؟ نماز کے ذکر میں ایک ایسی مقناطیسی کشش ہے، ایک ایسی پاور ہے لفظوں میں، کہ جب کوئی 5 ٹائم دن کے اندر اس کو دہراتا ہے تو وہ لفظ انسان کے وجود میں نفوذ کر جاتے ہیں، ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لفظ انسان کے جسم میں، روح میں ایبزارب ہوتے ہیں تو ان کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، پھر انسان برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ پہلی سٹیمپ جو نمازی کے اوپر لگتی ہے، اس کی روح کے اندر ایبزارب ہونے کے بعد ذکر نماز، وہ یہ ہے کہ وہ برائی اور فحاشی، بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، بے غیرتی کا کام انجام نہیں دے گا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد کی ہوئی چیزیں ہیں، تو جب اسے اپنی طرف لانا تھا قربتاً و طاعتاً الی اللہ، تو پھر کیا ہے؟ تب ہمارے اندر میٹیریلزم زیادہ آ جائے گا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز ایکسرسائز ہے، اس مرغی کی طرح دانا چگتی ہے اٹھتی ہے، دانا چگتی ہے اٹھتی ہے، ریاکار کی نماز۔ اور اسی طرح پھر یہ نہیں ہے، اس ماحول میں ہمیں اور بھی بہت ساری عبادات دیں، اور اگر وہ عبادت ہم ایبزارب کر رہے ہیں تو ہمارے اندر ہمیں خود پتہ چلے گا۔ اگر دل سے نفرت ہو جائے گی، جھوٹ سے دل سے نفرت ہو جائے گی کہ بھئی میرے ساتھ فلاں نے ایسے کیوں کیا، نیگیٹیوٹی، بہت ساری چیزیں ہیں ہم معاشرے میں جو نوٹ کرتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ایسا، ایسے ویسے، لڑائی، سب کچھ، یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز کے ساتھ تسبیح ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت
اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے جو انسان کے وجود کو 5 وقت میں یہ پڑھنے کے بعد کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ بے حوصلہ ہو گئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نہ تسبیحات آپ دل سے پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی آپ کی نماز آپ کی روح میں آپ کے وجود میں ابزارب ہو رہی ہے. آپ نفوذ نہیں کر رہے. اب اس کے اگر مثال دے دیتے ہیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ مثلا ہم نے کیا سیکھا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ کے وقت پہ اس کو ختم کر سکوں. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے ایک دفعہ ہم خواتین ہیں نا تو ہم کیا مثال اگر ہماری کریشن میں فاطمی رنگ ہے ولایت محمد و آل محمد ہے تو ہم اگر اس پہ ابھی تک معرفت میں نہیں پہنچے اور ہم شوہر میاں بیوی کا جھگڑا باپ بیٹی کا جھگڑا گھروں میں فساد مسائل یہ وہ چیزوں میں سٹک ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نہ نماز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ تسبیح سے. اس کی مثال کیسے ہم اپنے آپ کو کیسے ایام فاطمیہ میں observe کریں گے towards سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ when we are sitting and we are saying that یا فاطمہ زہرا لبیکی we are here to serve you یا فاطمہ زہرا only with tongue. No, what I have done in my practicing life, am I respecting and training my children same level as سیدہ سلام اللہ علیہ taught us. تو کس طرح ساری چیزیں موجود ہیں دیکھنی پڑیں گی. تو بی بی پاک نے ایک مثال سے ثابت ہو جاتا ہے. بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے ایک دن بیمار ہو گئی اور ایک ہی چیز کے اندر 1000 لیسنز ہیں ہمارے لیے. خالی یا علی کہنے سے یا علی علیہ السلام راضی نہیں ہوں گے جب تک خلق علی اخلاق علی شجاعت علی صبر علی علیہ السلام ان کے چاہنے والوں میں نہ آ جائے. بی بی پاک سلام اللہ علیہ اور للہیت جس پہ کل ہم نے کہ یہ ایام للہیت کی ہیں ایکچولی اس کے تمام دروس پہ للہیت ہے. بی بی پاک بیمار ہوئی تو مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ نکاحت ہے کمزوری ہے. قریب آئے محبت سے پوچھا فاطمہ جان یا بنت رسول اللہ. یاد رکھیے گا یہ میں نے بہت دفعہ اپنی مجالس میں ذکر کیا جب بھی ہم ایام فاطمہ کے دونوں ایسے خوبصورت زندگی کے رشتے ہیں کہ نام لے کر نہیں بلاتے تھے نہ مولا بی بی کا اور نہ ہی سیدہ پاک مولا علیہ السلام کا. یا امیر المومنین یا ابا الحسن اور بہت سارے القابات کے ساتھ. تو مولا بھی ہمیشہ یا بنت رسول اللہ یا سیدۃ النساء بہت سارے القابات کے ساتھ آپ کو جو ہے یاد فرماتے اور ساتھ بہت ساری محبت کا اظہار فرماتے ہر آواز کے ساتھ. ہم تو بس تھک جائیں گے 2-4 آوازیں محبت سے دی تو ہم تھک گئے. ویسے ہی رشتوں سے ہی تھک جاتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے اندر وہ روح نہیں ہے ابھی. تو بی بی پاک نے فرمایا یا علی آپ سب نے یہ بات 1000 بار سنی ہوگی لیکن آج دوہرا کیوں نہیں ہوں. جس پینڈیمک سے جس بیماریوں سے گزر رہے ہیں اس میں اس کا فائدہ ہے ہم سب کے لیے. کہا یا علی کہا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے فاطمہ یا بنت رسول اللہ فاطمہ جان سیدۃ النساء. تھوڑی دیر بعد سوچنے کرنے لگی اگر ہو سکے تو کبھی سوال نہیں کیا کبھی خواہش نہیں کی ہو سکے تو انار مل سکتا ہے. آپ سب نے اس بات کو سنا کہ مولا باہر نکلے سوچا انار کہاں سے لوں. ایک خاص دوست کے پاس گئے جس کے ساتھ خاصی دوستی تھی. 1 درہم لیا اس سے 1 دینار لے کر انار خریدا. انار خرید کر واپس آ رہے تھے راستے میں ایک بوڑھے کو دیکھا. لیسن کیا اس بوڑھے نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا نقاہت میں تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں پرسان حال نہیں تھا کوئی بیمار پرسی کرنے والا نہیں تھا دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. مولا اس کے پاس رکے کہنے لگے اے بزرگ آپ کو پریشانی لاحق ہے کیا ہوا ہے. کہا 5 دن سے کچھ نہیں کھایا کوئی میرا پرسان حال نہیں کوئی میرا پوچھنے والا دیکھ بھال کرنے والا نہیں. کہا کچھ چاہیے مجھ سے تو ابھی تو وہ تو جیب میں ہے انار. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ مجھے اگر انار مل جائے. مولا علی بیٹھے. اس کو کہتے ہیں للہیت اس کو کہتے ہیں امیر المؤمنین اس کو کہتے ہیں امام ماں سے زیادہ شفیق امام اور یہ ہے اخلاق علوی. بیٹھے انار کو نکالا اس کو خوبصورت طریقے سے 2 ٹکڑے کیا اور ہر پیس سے ایک دانہ نکال کر اس بوڑھے کے منہ میں رکھا اچھے طریقے سے. جیسے ہی مولا کا انار کا آخری دانہ اس بوڑھے بزرگ کے وجود کے اندر گیا
حشاش بشاش ہو کر ایسے اٹھا جیسے کائنات کی سب سے بہترین دوا اندر چلی گئی ہو، جیسے اس کائنات کا بیسٹ نسخہ جوانی دینے کا اس کے اندر چلا گیا ہو۔ اٹھا، خوش ہوا، تشکر کیا۔ اب مولا علی اٹھے، واپس جا رہے ہیں گھر، لیکن سوچتے جا رہے ہیں کہ رسول خدا کی بیٹی کو کیا جواب دوں گا، پہلی دفعہ کہا تھا۔ اب یہاں اگر ہم اپنے آپ کو تصور کر لیں، کوئی چیز ہمیں بڑی شدت سے چاہیے، بڑی کریونگ ہو رہی ہے، یہ کھانا ہے، لیکن کوئی اور کھانے والا، کوئی اور بھوکا مل جائے، ہم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے ہیں، وہ بھی باہر، نہ جاننے والا، نہ آشنا، کوئی ہوم لیس، کوئی بھوکا، نہیں کرتے ہم ایسے۔ پھر کیا؟ اس کے بعد یہ سوچتے سوچتے دروازے تک پہنچے کہ ابھی کیا جواب دوں گا، کیا جواب۔ دیکھیے جب للہیت میں کام ہوتا ہے تو انتظام خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ آگے دروازے پہ سوچتے سوچتے جا رہے ہیں، جیسے کوئی بھی ایک شوہر سوچ لے کہ بیوی نے ساری زندگی میں پہلی دفعہ خواہش کی تو کیا جواب ہے۔ تو اب جب نہیں ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ شوہر سے کوئی چیز مانگی ہے اور شوہر خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اللہ اکبر، مجھے پتہ ہے ہماری ساری خواتین کا کہ کیا شوہر کا حال ہوگا، کیا اس بیچارے کی بنے گی کہ بھی ایک پوری زندگی میں ایک چیز۔ we need to test ourselves, we need to think about, we need to observe ourselves how we can say labbaik ya Fatima Zahra, labbaik ya, how we can say if we don't have that much level of patience, if we don't want to absorb that education, that teaching us of Sayyida Fatima Zahra salamullah alaiha in ourselves, in our practices, when we do that, زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ اب مولا جیسے اندر قدم رکھا تو سامنے سے مسکراتی ہوئی بالکل ٹھیک حال میں سیدہ پاک جو ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں اور مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہیں، ایک صلوات بھیجتی ہیں مولا پر اور فرماتی ہیں یا علی، جس وقت سے آپ نے، اب دیکھیے یہ گھر پر ہیں، ادھر انار کھلایا جا رہا ہے، یہاں عصمت و ولایت کی آنکھ یہاں بھی ہے، امامت اور ولایت وہاں بھی ہے۔ کہا جس وقت آپ نے اس بیمار کو دانا کھلایا، اس انار کھلایا، اس وقت سے میرے جسم میں اتنی طاقت آ گئی، میں اتنی تندرست ہو گئی کہ مجھے اس کے بعد اس کی کوئی حسرت ہی نہیں رہی، اور میں بالکل تندرست ہو کر اب اس میں ہمارے لیے کیا بات ہے، لیسن کیا ہے کہ اگر ہم مریض ہو جائیں تو ہم کسی ایسے مریض کا علاج کرا دیں جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں۔ ہم اگر کسی بھی ایسی پریشانی میں ہو، مثلا ہمارے پاس گھر نہیں ہے، تو آپ اپنی توفیق سے کسی ایسی جگہ پر کسی بھی گھر کے لیے ایک صاحبان کا انتظام فرما دیں تو خدا آپ کے لیے گھر کا انتظام فرما دے گا۔ یعنی خود اہل بیت علیہ السلام نے، یہ معجزہ ختم نہیں ہوتا، یہ قیامت تک معجزہ جاتا ہے کہ جس چیز کی آپ کی زندگی میں کمی ہو اس چیز کے لیے آپ کسی اور کو تلاش کرو، کسی اور کی خوشی کا باعث بن جاؤ، کسی اور کی زندگی کا باعث بن جاؤ، کسی اور کی راحت کا باعث بن جاؤ، کسی اور کے لیے جو ہے وہ زندگی اور خوشحالی اور خوبی اور شفا دینے کا باعث بن جاؤ۔ اب یہ ہے کہ تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں للہیت، اس کو کہتے ہیں ان للہ، اس کو کہتے ہیں خدا کے لیے ہونا۔ اور یہ تھا وہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ انار یا پھر وہ رحمت یا مدد کسی ایسے انسان کی ہوئی جو دور کسی جگہ سڑک پر بیمار پڑا ہوا تھا، مگر اس کے کھانے سے ادھر بھی شفا ہے، یہ بھی ان کو بھی وہ طاقت مل، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ ابھی یہ بات بی بی پاک مولا علی کے ساتھ فرما رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی، مولا علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو جناب سلمان جو ہے وہ تشت ایک ڈھکا ہوا اور لے کر کھڑے تھے، فرمانے لگے یا علی مشکل کشا، مولانا سلمان کیسے تشریف لائے ہیں، تشت میں کیا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کے لیے بہشت سے آیا ہے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی کے لیے بھیجا ہے۔ جناب مولا مشکل کشا نے اس تشت میں سے جو ہے وہ رومال کو ہٹایا تو اندر تشت کے اندر 9 انار تھے،
تو مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے لیے آیا ہے تو اس میں 10 انار ہونے چاہیے. مسکرا کر کہا. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کیسے؟ تو پھر آپ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. قرآن کی آیت کہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں 10 دے گا. تو 10 ہونے چاہیے. جناب سلمان فارسی نے مسکراتے ہوئے اپنے جیب سے 10ویں انار کو باہر نکالا اور کہا یا علی مشکل کشا، تھے تو اس میں 10 ہی، آئے بھی بہشت سے 10 ہی ہیں، مگر یہ کہ سلمان فارسی اپنی جیب میں رکھ کر مولا علی کے سامنے اس حسن کو دیکھنا چاہتا تھا جو اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ اور اس اللہ رب العالمین پر توکل کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور خدا کیسے ان کے ساتھ محبت فرما کر بہشت سے جو ہے وہ طعام کو اور اس پھل کو روانہ فرما دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. آئیے اپنے دلوں کو نورانی کریں. فقط یہ نہیں ہے میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں. مثلا کوئی ہمیں پوچھے کہ کیوں ہم روز ایام فاطمیہ کے لیے بیٹھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 3 دن کافی ہیں ادھر 3 دن ادھر، ایسے کیوں ہے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں جو کہتی ہیں ایسا کرو، میں ان سے سوال پوچھتی ہوں. میں ان سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ اس کائنات کے اندر کوئی دوسری مثال مجھے لا دے، کوئی دوسری مثال، تو ہم اپنی بات سے ہٹ جائیں گے. ایک مثال لا دیں مجھے، مثال فاطمہ، ایک مثال. ایسی ماں جن کے بیٹے بہشت کے سردار ہیں، ایسی زوجہ جن کے شوہر قسیم النار والجنہ ہیں، سید الاولیاء سید الاوصیاء جان نشین پیغمبر. ایسی بیٹی ہے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ رفعتوں عظمتوں کے مالک ان کے والد ہیں، اور خود عصمت و طہارت کے اس پاکیزہ درجے پر ہیں کہ قرآن کی آیات آپ کے لیے شاہد ہیں. جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر وہ ریشہ جو شرافت و محبت اور ایک بندگی ہے وہ جناب ہاجر سے بھی ملتا ہے جا کر. تو جو اتنے مقام والی ہو، اتنے مقام والی ہو، اتنے مقام ہوں کہ ان کے برابر کوئی دوسری خاتون اس کائنات کے اندر نہیں ہے. جب اتنا رتبہ ہے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل فرشتوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، جب عظمتیں ساری یہاں پر سجدہ ریز ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چاہیے تھا کہ اتنی شانوں، عظمتوں، عزتوں، فضیلتوں کی مالک ہستی کے دروازے کو آگ لگا دی جائے؟ یہ بنتا ہے کیا؟ یہ بنتا ہے کہ خالی آگ لگا کر جاتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، بس اس لیے کہ خود ہی گھٹ گھٹ کر گھروں میں مر جائیں گے. مگر یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی شیر دل ولیت اللہ ہے کہ غم نے انہیں طاقت دی ہے. لیکن دوسری طرف ہم اس مظلومیت کو کبھی نہیں بھولیں گے. عظمت میں کوئی ہماری بی بی کے مقابلے میں نہ آئے. یہ سارے جو کتابیں لکھنے والے ہیں دم توڑ جائیں گے، توڑ چکے ہیں. کوئی لا سکتا ہے ایسے؟ ضرورت نہیں ہے. جس کے وجود میں فاتر ہستی ہونا ہو اس کے مقابلے میں کون آئے گا؟ کوئی نہیں آ سکتا. کوئی خاتون نہیں آ سکتی، کوئی نہیں آ سکتا اس دنیا. کوئی بھی آپ کتابیں لکھیں، کوئی بھی شانیں بڑھائیں عورتوں کی، کسی کی بھی، کوئی نہیں بڑھ سکتا آگے. وجود ایسا ہے. تو ہاں، ہم مظلومیت پہ روتے ہیں کہ اتنے
لوگ زمین کو ماں کہتے ہیں. کس کی وجہ سے ماں کہتے ہیں؟ کیونکہ ام الارض خود فاطمہ زہرا ہیں، جن کی وجہ سے زمین وجود میں آئی. تو کس کی جرت؟ اسی زمین پر. پتہ ہے امام حسن علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے شیعوں سے، اور بی بی زینب سے اپنے دکھ کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کائنات میں، اور وہ جملہ مولا علی علیہ السلام بھی بولتے ہیں، میں یہاں بولوں گی اور میں آپ سے اجازت چاہ لوں. مولا حسن فرماتے ہیں جب میں دربار سے اپنی ماں کو واپس لے کے جا رہا تھا تو کسی نے گلی کے موڑ پر گستاخی کی. وہ گستاخی ایسی تھی کہ ایسے لگتا تھا عرش زمین پر گر گیا ہو، جیسے آسمان زمین پر گرا ہو. بس وہ 6.5-7 برس کے حسن ہیں، مگر اس بچپنے میں آگے بڑھ کر اس شخص کا دامن کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں میں چاہوں تو ابھی تجھے اس ہوا میں ریزہ ریزہ کر دوں، خبردار نکل جا اس گلی سے، نکل جا اس جگہ سے، اس سے پہلے کہ میرا صبر ٹوٹ جائے. یہ 7 برس کی عمر میں، 6.5 سے 7 برس کی عمر ہے. اور آخر مولا یہی تو کہتے ہیں دار وسط کوچ تو رامی زدن عزت خدا ہے. اہل لا الہ الا اللہ کس کی جرت کہ عزت الہی، جمال الہی، نبی جس کا احترام کرے، نبی جس کے تبسم سے نبوت پہ جائے، کسی کی جرت. یہ مظلومیت ہے کہ خود اس وقت کے امام مولا متقیان جملہ کہتے تھے دار وسط کوچ تھورو می زدن، کاش بجائے تو مرا می زدن. اے رسول اللہ کی بیٹی تجھے کوچے میں انہوں نے گلی میں مارا ہے، کاش تیری بجائے مجھے مارا ہوتا، کاش تیری بجائے مجھے مارا ہوتا. وای منو وای منو وای من، میخ در سینہ زہرائے من. اوہ علی کی مصیبت، با مصیبتہ با مصیبتہ، میرے گھر کے دروازے کی ساری میخیں میری زہرا کے سینے میں اتر گئے. اللہ لعنت اللہ علیہ. میں جی بول مسترد یکشف السوء اللہم عجل ولی قلب فرج، اللہم عجل ولی قلب فرج، اللہم عجل ولی قلب فرج. ماتم زہرا.